آج میں عمران خان پر لگنے والے بیہودہ ترین الزام پر ضرور بات کرنا چاہوں گا۔ ناظرین، نبی آخر الزمان اور آقائے دو جہاں کا فرمان علی شان ہے کہ میری امت کبھی جہالت پر جمع نہیں ہو سکتی۔ 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ بیت گیا، آقا کا فرمان آج بھی ایک زندہ حقیقت ہے۔ آج کی دنیا میں پولیٹیکل سائنس کا ایک جانا مانا اصول ہے کہ منظم عوام کی رائے غلطی پر نہیں ہو سکتی۔ ناظرین، مگر کیا کریں کہ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جس میں بڑی ڈھٹائی کے ساتھ عقل کو، جہل اور عوام کی منظم رائے کو فرسودہ اور کلٹ قرار دیا جا رہا ہے۔ جو بھی اٹھتا ہے وہ یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس ملک کے عوام ابھی شعور کی سطح تک پہنچے ہی نہیں ہیں۔ یہی بتایا جاتا ہے کہ جی ہمارے ہاں چند ایک نوزائیدہ مفکرین کے علاوہ پوری باقی کی جو قوم ہے وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو چکی ہے، پاگل ہے قوم، وہ مولیاں ہیں، گاجریں ہیں، ٹینڈے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہے پوری قوم۔ اور یہ جو مفکرین ہیں، یہ دو چار جو ٹی وی کی سکرینز پہ قبضہ کیے بیٹھے ہیں، انہی کو اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم عطا کی۔ جس کسی کو بھی یہ انکشاف ہوتا ہے کہ وہ قوم کی نیا پار لگانے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے، وہ اٹھتے بیٹھتے عوامی شعور کا مذاق اڑانے لگتا ہے۔ ان دنوں ایسے ہی نام نہاد مفکرین نے شعور کا ایک جھکڑ چلا رکھا ہے۔ ان سب کی عقل سلیم اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ جی جیل میں بیٹھے ایک شخص نے قوم کے ذہنوں پر قبضہ کر لیا اور وہ کلٹ بن گیا ہوا ہے۔ وہ دن کو رات کہہ دے تو لوگ گواہی دینے لگتے ہیں کہ انہیں سورج نہیں چاند ستارے نظر آ رہے ہیں۔ اس بات کو تو چھوڑیں کہ عمران خان کے بارے میں ایسا کیوں کہا جاتا ہے، وہ تو خیر ناظرین ایک مظلوم ہے جسے جیل کی کال کوٹھڑی میں پھینک دیا گیا ہے اور اس کے سارے بنیادی حقوق تک سلب کر لیے گئے ہیں بہت برے طریقے سے۔ بوگس مقدمات میں اسے مجموعی طور پر میرا خیال ہے 70-80 سال کی سزائیں سنا دی گئی ہیں۔ وہ قید تنہائی میں ہیں، مگر جیل کا چکر لگا کر آنے والے یہ بھی بتانے کی کوشش کرتے ہیں، جن میں علماء دین بھی شامل ہیں، کہ اس قیدی پر عیش و عشرت کا ہر دروازہ کھلا ہے اور دیسی مرغی، دیسی گھی اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں۔ اسے بطور وزیر اعظم جو میسر نہیں تھا وہ بھی قیدی کی حیثیت میں اس کو مل رہا ہے۔ چلیں ناظرین، اس مسئلے کو تو چھوڑیں، اپنے موضوع پر آتے ہیں۔ جگادری یہ بتا رہے ہیں کہ اس قیدی نے پوری قوم سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھین لی ہے۔ ناظرین، اصل میں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عوام کی مت ماری گئی ہے۔ یہ کوڑ مغز انسان نہیں ہے، یہ دولے شاہ کے چوہے، یہ بھیڑ بکریاں ہیں، یہ عوام نہیں ہے، یہ عقل سے آری اور سدھائے ہوئے جانور ہیں۔ نئے نئے رہبروں کا خیال ہے کہ یہ نظر تو انسان آتے ہیں مگر انہوں نے اپنی سوچ گروی رکھ چھوڑی ہے۔ یہ عوام اس حد تک درجہ انسانیت سے نیچے جا چکے ہیں کہ اب یہ دن کو دن اور رات کو رات سمجھنے کے بھی بنیادی انسانی شعور سے محروم ہو چکے ہیں۔ یہی آج کی رہبری ہے کہ پہلے لوگوں کو بتاؤ کہ تم تو پاگل ہو، دیوانے ہو، اجڑ ہو۔ نئے رہنما بتا رہے ہیں کہ قوم کے نوجوانوں نے عقل سلیم کو کس طرح بالائے طاق رکھ دیا ہے۔ یہ چند لوگ ہمیں بتا رہے ہیں کہ پوری قوم کے نوجوانوں کی عقل جو ہے وہ جواب دے چکی۔ بتایا جا رہا ہے پوری قوم کو کہ جو یہ مصنوعی ذہانت کے دور میں دنیا کے ذہین ترین افراد کا مقابلہ کر رہے ہیں جو نوجوان، وہ نوجوان اصل میں پاگل ہیں۔ وہ نوجوان اس قابل بھی نہیں ہے کہ اپنے لیے بہتر لیڈر کا انتخاب کر سکیں۔ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ نہیں نہیں، جس لیڈر کی طرف تم دیکھ رہے ہو وہ لیڈر تمہارا نہیں ہے، تمہیں اس نے تمہاری عقل کو سلب کر رکھا ہے۔ کن نوجوانوں کو تانا دیا جا رہا ہے ناظرین؟ دنیا کے جو بہترین تعلیمی اداروں سے تعلیم یافتہ لوگ ہیں، جو وہاں پہ زیر تعلیم لوگ ہیں، ان کو یہ تانا دیا جا رہا ہے کہ تمہاری عقل گھاس چرنے گئی ہوئی ہے۔ ناظرین، یہ آج کی حقیقت ہے کہ کچھ لوگ جنہیں سربلندی کی تمنا تنگ کیے جا رہی ہے نا، وہ آدمی کا شعور کچل کر ان کے سروں پر پاؤں رکھ کر اونچا ہونا چاہتے ہیں۔ وہ جن لوگوں کی رہنمائی کرنا چاہتے ہیں انہی کو بتا رہے ہیں کہ تم تو پاگل ہو، تمہاری سوچ تو گھٹ گیا ہے، تمہیں ذہنی علاج کی ضرورت ہے۔ کوئی کلٹ کہتا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا کہتا ہے، کوئی انہیں پھٹکے ہوئے قرار دیتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ تمہارے ذہنوں پر قبضہ ہو چکا ہے، عقل کرو، اٹھو۔ حالانکہ عوام کے بارے میں ناظرین ایسے جذبات رکھنے والے خود شعور کی نچلی ترین سطح پر ہیں۔ انہیں بتانا چاہیے کہ یہ کلٹ نہیں ہے، یہ جمہور ہے، جمہور۔ کسی بھی مہذب معاشرے میں اس کو عزت اور توقیر کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ جب عوام کی رائے کسی بات پر اتفاق کر لے تو اس کو نعمت خداوندی سمجھا جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ کلٹ ہے، اور یہ کلٹ نہیں ہے بابا، یہ جمہور ہے، جمہور، جس کی عزت اور توقیر لازم ہے ہر ایک پہ۔ اس ملک کے لوگ کوئی بھٹکا ہوا گروہ نہیں ہے، یہ خلق خدا ہے جو کمزور صحیح مگر ایک بہادر کی راہ میں آنکھیں بچھائے ہوئے ہیں۔ یہ لفظوں کے ہیر پھیر سے کھوٹے کو کھرا ماننے کو تیار نہیں ہے یہ خلق خدا۔ یہ تو کھرے کو بھی بڑی مشکل سے کھرا مانتی تھی۔ ان کی توہین کر کے لیڈری کی خواہش رکھنے والا خود جاہل مطلق ہے، سیدھی بات، ذہنی اپاہج ہے وہ بندہ۔ قوم کو شعور کا سبق دینے والے کو خود کسی مستند ماہر نفسیات کی ضرورت ہے۔ اور رہبری کے یہ جو نئے خواہش مند اگر واقعی کچھ کرنا چاہتے ہیں نا تو لوٹے ہوئے مینڈیٹ پر بات کریں۔ اسی خلق خدا کی جو آواز تھی، نکارہ خدا پہ جس نے ڈاکہ ڈالا ہے نا، اس پر بات کریں۔ بے دست و پا عدلیہ کی بحالی کے ایجنڈے پر کام کرنے کی کوشش کریں۔ موروثیت میں لتھڑی ہوئی جماعتوں کے خلاف علم بغاوت بلند کریں۔ قیادت کا شوق اگر چین نہیں لینے دیتا نا تو حکمرانوں کے احتساب کے لیے آواز بلند کریں۔ جیسے پہلے ہی جیل کی کال کوٹڑی میں پابند سلاسل رکھا ہوا ہے، اس پر نفرت کے تیر چلانا کون سی بہادری ہے، کون سی عقل مندی ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔